نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کا، اور سب سے پہلے جو حکم آیا ہے اس کے بارے میں پہلے ڈیٹیل کر لوں کہ سب سے پہلے حکم آیا ہے جب بھی آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی کام شروع کریں تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس کا آغاز کریں۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں پہ؟ تو ارشاد ربانی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ یہ سورۃ النحل میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تعوذ پڑھنا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو تعوذ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا واجب ہے، انہی میں تعوذ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے۔ شیطان ہمیں اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ شر میں پھنسے رہیں، برائیوں میں پڑے رہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس شر سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کو دور کرنے کے لیے، شیطان کے شر کو انسان سے دور کرنے کے لیے تعوذ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ پھر مزید دیکھیں اس کی آگے کی بات ہے، اعوذ باللہ کا مطلب ہو گیا میں پناہ میں آتی ہوں من الشیطان، شیطان سے۔ آگے کیا کہا گیا ہے؟ شیطان الرجیم، مراد شیطان مردود سے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے پہلے دن سے۔ جب رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کا اور انسان کا جھگڑا اسی دن سے شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القحف کے اندر، اللہ رب العزت نے سورۃ القحف آیت نمبر 50 میں، ذرا اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ شیطان کیا تھا، یہاں پہ صاف قرآن پاک میں لکھا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ سورۃ کہف کی یہ آیت نمبر 50 کو میں نے آپ کے ساتھ اس کے ترجمے کو شیئر کیا۔ شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے حسد کی وجہ سے تکبر کیا، اپنی اکڑ کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ کرنے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے
فریب دینے شروع کیے، وعدوں کے اندر، جھوٹے باتوں کے اندر، دجالی فتنوں کے اندر، دنیا پرستی کے اندر الجھانے کے لیے اس نے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مجھے مہلت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کے رکھا، لیکن شیطان نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل کوششیں اور دشمنی جاری رکھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کیا فرمایا؟ اس کو پہلی ہی جو آؤز ہے، جو تعوذ ہے، اس میں کیا کہا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجیم، مردود کہا۔ اچھا، مردود کیوں کہا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے الرجیم قرار دیا۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، بار بار جسے پسند نہ کیا جائے، ایسا چیز، ایسا فقیر جو آئے یا سوالی اور اس کو آپ دھتکار دیں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہ پسند کریں، اس کو دھتکارا ہوا۔ یہ طاؤز کی ڈیفینیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس کے آگے ہم جانتے ہیں تسمیہ کو۔ تسمیہ ہم لوگ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اللہ کے صفاتی دو نام موجود ہیں، اور ہر چیز کو کھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، چلنے پھرنے، کہیں جانے آنے، پہننے اوڑھنے، ہر ایک چیز سے پہلے ہم بسم اللہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، پھر قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بسم کہتے ہیں اسم کو، ملہ اللہ تعالیٰ کے، میں اللہ کے ہر نام سے ابتدا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ بسم کہتے ہیں اسم کو، اسماء حسنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جو بھی اس کے نام سے میں آغاز کرتی ہوں۔ للہ، بسم اللہ یعنی اللہ ہی سے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، وہ واحد واحد معبود ہے اور تمام صفات کا مکمل کامل و کمال ہے، تمام عالموں کا عالم ہے، اس لیے وہ اکیلا ہے اور اسی کی عبادت، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ کی ڈیفینیشن اس سے زیادہ بہترین کسی نے نہیں کی۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، حیا ہے، رحمت کا مالک ہے، رحمت کی صفت ہے، جس میں وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر چیز کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے احاطہ کیا ہوا ہے، مطلب کہ گھیرا ہوا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جو نعمت ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کو ہمارے لیے جو دیا، دنیا میں بھیجا، اپنی رحمت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوازی۔ زمین والوں پر جب اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو ان کو وہ انبیاء کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں، صالحین کی صورت میں، اولیاء اکرام کی صورت میں، پھر سب سے بڑی بات اپنے والدین کی صورت میں اس اولاد کے اوپر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور یہ رحم اللہ کرتا ہے۔ بیسیکلی ہم آگے تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ
بسم اللہ کے جو فضائل ہیں تھوڑا سا ان کو بھی لازمی جاننا چاہیے کہ جو کام ہم اللہ کے بغیر مطلب کہ بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتی، یہ داؤد کی روایت ہے، تفسیر داؤد کی. جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ذبح کرتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھی واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. ہر صورت میں اب آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر صورت میں ہر چیز جو بھی آپ نے کرنی ہے اس میں بسم اللہ پہلے ادا کرنی ہے. حتیٰ کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں بھی ہر صورت سے پہلے ساری صورتوں سے پہلے آپ جانتے ہیں کیا نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ایک صورت پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. تو ہر صورت سے پہلے یہ نازل ہوئی. صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم صورتوں کو جدا سمجھتے نہیں تھے جب تک کہ بسم اللہ نازل نہ ہوتی. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. صحابہ اکرام نے اسی آیت سے تحریر قرآن مجید کا بھی آغاز کیا. دیکھیں نا جو قرآن پاک کا آغاز ہوا سورۃ الفاتحہ سے تو اس کی بھی آیت جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر کیا پڑھنا لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں مختصر ترین. یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے. مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. اب قرآن کی بات آئی تو تھوڑا سا ذکر میں قرآن کے حوالے سے بھی ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں قرآن کیا ہے. اس کے بہت زیادہ نام ہیں قرآن کے. اللہ تعالیٰ کا راستہ، ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید. پہلا انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا، یاد رکھیں. پہلا انسان آسمان پر پیدا ہوا تھا، سب جانتے ہیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام. پھر آخر میں قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جانے لگے. تقریباً 25 یا 27 رمضان المبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، سب جانتے ہیں آپ، اقرا نازل ہوئی. پڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تقریباً 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا مگر جواب یہی آیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. جب تیسری بار بھیجا بہت زور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مطلب ان کے پیچھے پیچھے دہراتے گئے. یوں پہلی 5 آیات مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر آئے تو جسم بہت کمزور اور گھبراہٹ اور پسینے چھوٹ رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مجھ پر، انہوں نے فرمایا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھ پر کچھ اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی. جب حالت قدرے بہتر ہوئی تو سارا واقعہ بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور یوں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. زمین والوں کے لیے بہت بڑا پیغام، آخری کلام، بہت بڑی نصیحت، دنیا کے شروع سے آخر تک کے تمام معاملات
اللہ کی آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین، یہ جانتے ہیں نا کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو تقریباً 23 برس تک مسلسل چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، اور قرآن کے حوالے سے اور بھی کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے ہم تھوڑا سا قرآن کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ پھر تفسیر شروع ہو جائے گی، یہ بھی تفسیر کا ہی حصہ ہے کہ بیسیکلی ہمیں جاننا تو چاہیے نا، پورا نالج تو ہونا چاہیے نا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے حوالے سے کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے، پہلے تو یہ وضاحت تھوڑی سی۔ قرآن کیا فلسفے کی کتاب ہے، کیا سائنس کی کتاب ہے، یا یہ جیالوجی کی کتاب ہے، یا فزکس کی کتاب ہے، کس قسم کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن کا جو موضوع ہے نا، جو ٹاپک ہے، وہ ہے انسان۔ لیکن انسان کسی انیٹمی یا فزکس یا بایولوجی نہیں، بلکہ انسان کی ہدایت۔ ٹھیک ہے، یہ ہدایت کا لفظ قرآن مجید کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، اب میں کچھ حوالے دیتی ہوں کہ سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں فرمایا، پہلی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی، ہدی للمتقین۔ ایسے ہی نا سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلے کیا آیا؟ ہدی للمتقین۔ پھر اسی سے وسط کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہی ہدی للناس، کہ یعنی پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین۔ پھر سورۃ لقمان میں فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 2 میں ہدی و بشری للمؤمنین، جبکہ آل عمران میں ہدی و موعظۃ للمتقین، اور سورۃ المائدہ میں ہدی و موعظۃ للمتقین کے الفاظ بار بار اس طرح پورے قرآن پاک میں ہدن ہدن ہدن، یعنی ہدایت ہدایت ہدایت، مطلب کہ بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ انسان تیری ہدایت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے۔ کیونکہ ہمیں جو زندگی کا پیٹرن ملا ہے، جو ہمیں طریقہ ملا ہے، جو زندگی ہم نے خالی جانوروں کی طرح کے سانسیں لیں، بچے پیدا کیے اور مر جانا، یہ تو حقیقت نہیں نا ایک انسان کی۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب ان کی تخلیق ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم کے ذریعے تمام جو دنیا میں بھیجے گئے علوم تھے، تمام علوم سے ان کو آگاہی دی۔ اس کے علاوہ یہ آگاہی ہدایت کے بغیر ناممکن تھی۔ ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے جاننا ہے، دنیا کے اندر یہ جو عارضی زندگی ہے، ٹیمپریری جگہ ہے، جیسے آپ کو ایک کتاب دی جاتی ہے یا ایک آپ مشین یا کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں، تو آپ بتائیں اس کے ساتھ ایک مینیو، وہ لسٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے چلانا ہے، ایسے چلانا ہے، ایسے چلانا ہے۔ بالکل انسان کی جو باڈی ہے، جو سٹرکچر ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اتنے زیادہ پیغمبر پے در پے بھیجے گئے، تقریباً 1 لاکھ، تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری کتاب ہمارا یہ جو مینیو بک جس کو کہہ رہی ہوں میں کہ قرآن پاک دیا گیا، اور اس کے اندر تعوذ، تسمیہ، اور سب سے پہلے جو انٹروڈکشن کروایا گیا وہ یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، سورۃ الفاتحہ، یعنی بسم اللہ کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इसकी बारी बारी एक एक आयत की वजाहत मैं डिटेल से करूंगी। फिलहाल सूरतुल फातिहा के बारे में थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी कि इसकी भी जिस तरह से दूसरों की वजाहत की है मैंने, इसकी भी वजाहत करना लाजमी समझूंगी कि सूरतुल फातिहा के भी काफ़ी ज़्यादा नाम है। अरब में बेसिकली रिवाज था जब उन्हें कोई चीज़ बहुत लाडली और प्यारी लगती तो उसके वो काफ़ी अलग अलग नाम रखते। इसी तरीके से आप जानते हैं कि जैसे हम आज भी अपने बच्चों के प्यार से मोहब्बत से अलग अलग नाम रखते हैं, इसी तरीके से जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो कुरान के भी बेशुमार नाम रखे गए। हम आते अपने असली मौजू की तरफ, सूरतुल फातिहा की तरफ। तो फातिहा से क्या मुराद है, पहले मैं इसका खुलासा थोड़ा बयान करूं। फातिहा उसे कहते हैं जिससे कोई चीज़ शुरू की जाए। फातिहा चाबी, कुंजी, खोलने वाली चीज़। फातिहा का मतलब है खोलने वाली चीज़। कुरान पाक का आगाज़ इसी सूरत से हो रहा है, सूरतुल फातिहा से। कुरान मजीद की तिलावत, किताबत और नमाज की क़िरात इसी से शुरू होती है। सूरत फातिहा के और कौन कौन से नाम हैं जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, काफ़ी नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है। उनमें से मैं आपके साथ चंद एक सिर्फ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है इसका दूसरा नाम, सबा मसानी इसका तीसरा नाम, चौथा कुरान अज़ीम, फिर अल्हम्द, फिर अस्सलात। इसके अलावा सूरह फातिहा को दीगर नामों से भी पुकारा जाता है। अशिफा, ये हम सब जानते हैं शिफा है। अलकंस, फिर इसके अलावा अर्रकिया भी कहते हैं, दम, जिसको हम पढ़कर अपने ऊपर दम भी करते हैं। ये सूरत कब नाजिल हुई? बेसिकली कुरान पाक के तो बिल्कुल आगाज़ ही इससे हो रहा है, जबकि जब नज़ूल इसका देखा जाए कि ये इसका शान नज़ूल क्या है तो वो उस हिसाब से तो ये 5वें नंबर पे है। मसहफ़ के हिसाब से मतलब लिखाई के हिसाब से इसका कुरान पाक में सबसे पहला मुकाम है। क्यों है इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो लिहाजा मैं पहले ये बता रही थी कि ये मक्का में नाजिल हुई, फिर मसहफ़ की तरतीब के एतबार से पहले नंबर पे है, जबकि नज़ूल तरतीब नज़ूली के हिसाब से ये 5वें नंबर पे है। इसकी टोटल 7 आयात हैं। इसकी थोड़ी-सी फ़ज़ीलत के बारे में भी जान लें। अव्वल तो आप सारे ही बिस्मिल्लाह, ताउज़, तस्मीया और इसकी फ़ज़ीलतों से वाकिफ़ हैं। लेकिन बेशुमार फ़ज़ीलतें हैं, उनमें से चंद मैं हदीस के हवाले से बताऊँगी। कि सैयदना अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आज मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत की तालीम दूंगा जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़ज़ीलत के बारे में बाहर निकले बयान करने लगे तो उन्होंने बाहर निकलने लगे तो मैंने उन्हें याद करवाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की मजीद के हवाले से सबसे बड़ी जो सूरत है आप बताने का वादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही वह सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। ये बुखारी की रवायत है। थोड़ी सी मैंने अपने अल्फाज इसमें सादगी के साथ अदा किए हैं।
4474 اس کی روایت نمبر ہے۔ یعنی آپ ادھر سے اس کی فضیلت کے بارے میں جانیں، سمجھیں تو اس کی اب تھوڑا سا فضیلت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ فرقان میں ہے، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں کتنی پیاری، کتنی خوبصورت یہ صورت، اور اس کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب العالمین کہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب کہتے ہیں معبود کو، آقا کو، مالک کو، مختار کل کو، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں کا واحد مالک ہو، جو تمام جہانوں کا مربی ہو۔ اللہ رب العزت کی دیکھیں ترتیب، دیکھیں ذرا، یہ دو ہے، مطلب دیکھیں آگے سے رب العالمین، مطلب کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو میں بتانے لگی تھی، ترتیب عامہ جنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، سب کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ برابری اختیار کی، کسی کو یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے اللہ رب العزت نے کیا کہا اپنے آپ کو کہ رب العالمین، جو دنیا میں لوگ ہیں، جو آسمانوں میں لوگ ہیں، جو سمندروں میں لوگ ہیں، جو فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں، اب صرف رب ہے، عالمین کی بات ہو رہی ہے، توجہ دیں کہ یہ تمام رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس ہی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ یہ جو دنیا آپ کو چھوٹی سی نظر آتی ہے، چھوٹی سی یونیورسل جسے کہتے ہیں، اس طرح کی ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں گلیکسیاں موجود ہیں، ابھی تک ہم سے ڈسکور نہیں ہوئی۔ کتنے آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنی فضائیں ہیں، فضاؤں کی کتنی تہیں ہیں، زمینوں کی کتنی تہیں ہیں، کہاں کہاں پر کیا کیا موجود ہے، واللہ عالم، صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہی رب العالمین ہے، وہ رب ہے ہر ایک چیز کا، ہر ایک چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کیا کہنے کا حکم ہے؟ الحمد للہ، شکر الحمد للہ، کس چیز کا؟ کہ ہمیں اس نے کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں الحمد للہ ایک بہترین اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، ہمیں انسان بنایا، اور صرف اس ایک انسان کی وجہ سے، ایک انسان سے مراد ہے پوری بنی انسان، انسانوں کی وجہ سے یہ تمام دنیا کی تخلیقات کی گئی، تمام یہ معاملات پے در پے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پھل پھول خواہشیں ہمارے لیے پیدا کیے گئے، اے ٹو زی سب کچھ، یہ ہے اس الحمد کی تعریف جو میں نے تعوذ سے لے کے تسمیہ، اور پھر قرآن، اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہ میں نے بہت جلدی مختصر کر کے آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ میری کمی بیشوں کو معاف فرمائے، لیکن مقصد ہے قرآن کا تعارف، قرآن سے ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے سنوارنا ہے، کیونکہ ہمارا اینڈ جنت ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب دی،
قرآن حکیم، دیکھیں اس کا نام حکیم بھی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کے تو بے شمار نام ہیں، تو کیا کہنے کا حکم ہے ہمیں؟ الحمد للہ رب العالمین، ہر ایک حال میں اللہ کا شکر کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو۔ وہ کون سے جہان ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مالک ہوں رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ ابھی تک ہم سے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی جگہیں، اپنی دنیا اچھی طرح سے ڈسکور نہیں ہوئی، اور وہ مالک ہے، اور صرف اسی کی توفیق سے ہم اس دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں، تو کیوں اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں؟ آج اب پہلا الحمد للہ رب العالمین تک اور قرآن کے تعوذ تسمیہ کے یہاں تک ہی اس کی وضاحت، پھر انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے سیکنڈ آیت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔